بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ پریشان ہے اور اس کی کوئی نہیں سن رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں کمزور ہیں یا اس کے پاس وسائل کی کمی ہے یا تعداد کی کمی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو اس کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اصل کمی جو آئی ہے اور جو جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دلا رہا ہے وہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ وہ جو اسلام کے بارے میں ہے کہ یہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، اس کی پہلی چیز ہے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر صلاۃ ہے، نماز جسے کہتے ہیں، یا صوم ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، جتنی چیزیں ہیں یہ کافی حد تک اسی طریقے سے ہیں جس طرح یہ تھی، لیکن جو اصل خرابی آئی ہے وہ بنیاد میں آئی ہے، ایمان خالص میں آئی ہے، عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اس وجہ سے ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو رہا ہے اور کوئی چیز ان کی سیدھی نہیں ہو رہی ہے جب تک یہ اپنی بنیاد کو درست نہیں کریں گے۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو بھی آیا ہے، چاہے وہ 950 سال تبلیغ کرنے والے نبی رسول نوح علیہ السلام ہوں، یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ میں اور پھر 10 سال مدینہ میں، اسی نقطے کے اوپر یہ دعوت رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، جسے مشکل مصیبت میں پکارا جائے وہ اللہ ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر یہ جو تم نے دوسرے معبود بنا لیے ہیں، ان کو پکارتے ہو، مدد کے لیے پکارتے ہو، امیدیں لگائے ہوئے ہیں، یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، پھر ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، پھر واسطے وسیلے دیتے ہو، پھر سجدہ تعظیمی وہاں کرتے ہو، کبھی تعویذ باندھتے ہو، کبھی امام زامن باندھتے ہو، کبھی گھوڑے کو چومتے ہو، کبھی گائے کے پجاری بن گئے ہو، وہ مورتی کا پجاری ہے، تم مزار کے پجاری ہو، گنبد کے پجاری ہو، مسجدوں کے اندر گنبد بنا دیے انہوں نے اور ان کی پوجا ہو رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی، لعن اللہ الیہود و نصارى اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور الانبیاء و صالحین مساجدہ، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا، وہاں جا کے سجدے کیے تھے۔ قبروں کے اندر آج ان مسلمانوں کی مساجد کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں، اندازہ لگائیے، وہاں گنبد ہے، پوری طرح لوگ ادھر جھکتے ہیں، پکارتے ہیں، روتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اندر زندہ ہے۔ یہ شرک کی جڑ ہے، یاد رکھیے، کوئی زندہ نہیں ہے قبروں کے اندر۔ قبروں کے اندر دفن کیا جاتا ہے میت کو، مرنے والوں کو قبروں کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی زندہ کو آپ دفن کریں گے وہ مر جائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا ہے کہ مردے کو دفن کرو تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، ہماری اوپر والے تک پہنچاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہر دور کے مشرکین کا رہا ہے، ہر دور کے مشرکین کا یہی عقیدہ ہے، اور آج ان کا بھی، ان مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہو جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، ورنہ سارے ان کے علماء جتنے بھی ہیں، جتنے مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سب کے سب کا یہ عقیدہ ہے مختلف انداز سے کہ قبر کے اندر روح واپس آ جاتی ہے۔ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر مزاروں پر جا کر یہ حاضری دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے علماء، اندازہ لگائیے، وہاں جا کر حاضری دیتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ وہاں جھک جاتے ہیں، اور پھر جب یہ مرتے ہیں تو کہتے ہیں شہید ہو گئے جی۔ کیا کہنا رہبر اعلیٰ کا، کیا کہنا مفتی اعظم صاحب کا، یہ ہمارے بڑے تھے جی۔ تو یہ سارے لگے ہوئے اللہ کے بندوں، کوئی نہیں ہے جو بڑے لیول پر کوئی اس توحید کی آواز کو اٹھائے، شرک کا رد کرے۔ میں نے تو کم از کم کسی بڑے عالم دین سے اس انداز سے دعوت نہیں سنی ہے، سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو توحید کی آواز اٹھائی ہے، اس کے اندر ایک امید کی کرن ہے، جو شرک سے بالکل متنفر تھے، کیونکہ یہ باقی جتنے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا شرک کے ساتھ جا کے ملاپ ہوتا ہے۔ اگر کوئی خود شرک نہیں کرتا ہے بڑا، تو کم از کم شرک کرنے والوں کو اپنا امام مانتا ہے، ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے، ان کو مرنے کے بعد رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے، اور دینی خدمات کی بڑی بہت دینی خدمات کہاں گئیں جب شرک آ گیا؟ تو اگر ایک شرک کسی کے اندر رہ گیا، چاہے بڑی پگڑی ہوں، میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کوئی صرف ایک نہیں ہے،
کوئی ٹارگٹ. محمود الحسن صاحب تفسیر جو شبیر احمد عثمانی ہے اس کے اندر پہلے صفحے کے اوپر توحید کی جو کڑاکے کی پہلی آیت آتی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے سکھائی ہے یہ دعا، ہر صلات کے اندر، ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے کہ اے اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے. کتنی سادہ بات ہے، بتاؤ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، کون سی گردان پہلے یاد کرو تو پھر یہ مسئلہ سمجھ آئے گا. لیکن محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے اس کا حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارو تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. بس ختم. پہلے صفحے کے اوپر توحید کو شرک کے اندر بدلی کر دیا. اب قرآن تمہارے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولے گا، کبھی بھی تمہیں باقی مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے جب عقیدے کے اندر خرابی آ گئی. تو یہ سب کا حال ہے. اعلیٰ حضرت کا ہوں یا ابو العلا ہوں، ڈاکٹر اسرار پوری زندگی عبادت الوجود کے شرک کا دفاع کرتے رہے. علی انجینئر صاحب اسی شرک کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور انہی کی تعریفیں کرتے ہیں. اور کفر و شرک پھیلانے والے مزاروں کے پجاری ان کو کہتے ہیں بس جی لیڈر تو یہ ہیں جی، دین تو بس ان کی سمجھ میں آیا ہے جی، تو پھر تمہارے دین کے اوپر پھر سوالیہ نشان بن جائے گا. تو اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی میرا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی سے، میرا دین سے تعلق ہے. یاد رکھیے، کیونکہ کامیابی اللہ کی کتاب اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہے، اور اس انداز سے مانو جس طرح صحابہ اکرام نے مانا تھا. تو آج جو کچھ یہ چیز چاہے ہمارے ملک میں ہو، انڈیا میں ہو یا بنگلہ دیش میں یا یہاں گلف کے اندر، کوئی ایک ملک بتا دو جہاں ایمان خالص ہو، توحید خالص ہو، تو پھر بات ہو سکتی ہے. لیکن کہیں بھی نہیں ہے، یقین کیجیے نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے سرکل ہیں، دائرے ہیں، مسلک ہیں، فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، اپنے اپنے امیر صاحب ہیں ان کے، اور ان کی بات کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں. تو پھر ظاہری بات ہے ان کا ساتھ تو نہیں دیا جا سکتا. اب یہ امام تو کیا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے. بہرحال جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، ہمارا لٹریچر پہنچے، توحید کی آواز ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس کو اللہ کے راستے میں آنا ہے صحیح معنوں میں توحید کی بنیاد کے اوپر، وہ ہمارا ساتھ دے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دل کھول دے مالک، ایمان خالص پھر اسی انداز سے سامنے آئے اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے. تب دنیا میں امن ہو سکتا ہے. یقین کیجیے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر بھی آ سکتی ہے، دوسرے لوگوں کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں. اب کس منہ سے آپ دعوت دیں گے؟ آپ اگر ان کو کہیں گے مزار کے کیا نام ہے بت کے سامنے نہ جھکو، مورتی کے سامنے نہ جھکو، وہ کہیں گے تم مزار کے سامنے جھکتے ہو، کیا فرق ہے بتاؤ؟ تو نہیں آپ بول سکیں گے وہاں. جب آپ صحیح معنوں میں اوپر والے کو پکاریں گے، ان کی بندگی کریں گے، اللہ کی رکوع اور سجدے اللہ کو کریں گے اور اپنی ایمان کو بالکل خالص کریں گے، تب آپ کسی اور کو دعوت دے سکتے ہیں. میری سب بھائیوں سے گزارش ہے، چاہے یہ بڑے بڑے علماء ہوں، چاہے ہمارے فیلڈ مارشل ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا صدر ہوں یا ہمارے چیف جسٹس ہوں، سب کو کہ کیا ہو گیا اللہ کے بندوں، کیا ہو گیا؟ ایمان خالص کتنی سادہ بات ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. شرک کے رکھوالے بن گئے ہو. کیا اللہ کو جا کے جواب دو گے؟ مرنا نہیں ہے. مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون ہیرو تھا اور کون زیرو تھا، کون معاشہ تھا اور کون من تھا اور ٹن تھا. یہ وہاں جب ایمان کا یہ ترازو قائم کیا جائے گا، توحید خالص کی بنیاد کے اوپر انسان کو پرکھا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا جیتا کون اور ہارا کون.